السلام علیکم۔ آج ہم کافی ٹائم کے بعد اویلیبل ہوئے ہیں اور میں ایکچولی اویلیبل نہیں تھا ویڈیوز بنانے کے لیے، تو میں نے کہا آج کنٹینیو کروں۔ تو آج ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں جینگو میں۔ بھی ہم نے مین اوور ویو دیکھا، ہم نے سیٹنگز کو ڈسکس کیا، یو آر ایلس کو۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مین اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں۔ تو اب ایپس کی جو ہم بات کریں تو جینگو میں ایپس بیس سسٹم کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ ملٹیپل ایپس بناتے ہو تاکہ آپ کا کوڈ زیادہ ایزی ٹو مینیج ہو۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے یوزرز کی اوتھینٹیکیشن کے بارے میں بات کرنی ہے، جس میں آپ نے سائن آؤٹ، سائن ان، سائن آؤٹ یہ چیزیں بنانی ہیں، تو اس کی آپ سیپریٹ اپلیکیشن بنا لیں۔ اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ نے، اگر ہم ٹو ڈو ایپ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ٹاسک جو سارے ہم نے بنانے ہیں ٹو ڈو ایپ میں، تو ان کی ہم اپلیکیشن بنا لیں گے۔ تو ٹو ڈو ایپ میں ہوتا کیا ہے کہ نوٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے کے بہت سارے نوٹس ہو سکتے ہیں اور ہر نوٹس کے اندر ان کا کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپلیکیشن بنائیں گے نوٹس کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم صرف اور صرف نوٹس کے ریلیٹڈ کوڈ لکھیں گے، دوسرا نہیں لکھیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کوڈ کہاں پہ ایشو کر رہا ہے تو میں ایگزیکٹ وہاں پہ پہنچ جاؤں، ورنہ اگر ساری چیزیں ایک ہی جگہ ہوں گی تو کوڈ ہو جائے گا مکس اپ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے اس کی جو کمانڈ ہے پائتھن manage.py اسٹارٹ ایپ، اور یہاں پہ میں لکھوں گا نوٹس، اور اگر آگے میں نے ایپس کا نام دینا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے بھی ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہ کر دیا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نوٹس کا فولڈر آ گیا اور اس کے اندر کچھ چیزیں پہلے ہی آ گئی ہیں، یہ ہم ساری ڈسکس کریں گے ابھی یہ کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا آسان سلوشن ہوتا ہے کہ آپ ساری نوٹس کو ایک فولڈر میں رکھ لیں۔ تو ہم اگر ادھر ایک فولڈر بناتے ہیں، اس کا نام لکھیں گے ایپس کا ایک فولڈر بنایا، اور یہاں سے ہم ایک کمانڈ لکھیں گے موو کی، کہ ہم نوٹس کو ایپس کے اندر موو کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جتنی بھی ایپس بن رہی ہیں وہ اس کے اندر بن رہی ہیں، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایپس ہیں، یہ اور ہے، لائک یہ مور کوڈ ہو جاتا ہے، لیکن اب اس ایپس کو ہم نے رن کرنا ہے۔ تو اگر ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ انسٹالڈ ایپس ہیں، اس کا مطلب ہے جتنی بھی ایپس ہیں جس میں جینگو نے کام کرنا ہے وہ یہاں پر ہم نے لکھنی ہے۔ اگر میں یہاں نوٹس کو نہیں ڈالوں گا تو نوٹس کا کوڈ ورک نہیں کرے گا، تو میں نے کیا کیا، اس کو نوٹس کر دیا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اب ایپس کے فولڈر کے اندر ہے، تو ہم نے پہلے اگر یہ ڈائریکٹ باہر ہوتا تو صرف نوٹس چل جاتا، لیکن اب یہ ایپس کے فولڈر کے اندر ہے، تو ایپس ڈاٹ کریں گے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر یہ نوٹس پڑا ہوا ہے۔ اب ہم جب یہ ادھر ایپس کریں گے تو ہمیں ایپس ڈاٹ پائی میں یہاں پہ جو نوٹس ہے اس کو بھی ایپس ڈاٹ کرنا پڑے گا، تاکہ جینگو کو پتہ چل جائے کہ اس ایپ کے اندر یہ نوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اب ساری ایپس ہم اس کے اندر موو کریں گے۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو انٹ ہے یہ پائتھن کا ایک ہے، اس کے بارے میں پائتھن کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوگا یا کریں گے۔ یہ ایڈمن ہے، ایڈمن اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس کے ریلیٹڈ ایڈمن پینل جو جینگو کا بائی ڈیفالٹ ہے، اس کے اندر ہم نے اگر اس کو لانا ہے یا اس کی چینجنگز کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے وہ یہاں کام ہوگا۔ اس کے بعد یہ ایپس ہے جہاں پہ بیسک کنفیگریشن ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم جتنا بھی ڈیٹا بیس کا کوڈ لکھیں گے ٹیبلز بنانے کا وہ ہم ادھر لکھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ٹیسٹ کیسز لکھنی ہیں وہ ادھر لکھیں گے، اور یہاں پہ ویوز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اور فائل کریٹ کریں گے urls.py کی، یہ صرف اس ایپ کے urls کے ریلیٹڈ ہوگا، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں آتا لیکن ہم ایڈ کریں گے۔ اب اگر ہم ادھر ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ جا کے ہم لوگ کیا کریں گے کہ پاتھ، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو urls ہیں ان کو مین urls کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ایک انکلوڈ ایڈ کریں گے۔ انکلوڈ ہوتا ہے کہ اس ایپ کی urls بھی انکلوڈ کرو، اور ان کا پاتھ ہم کر دیتے ہیں فار ایگزامپل نوٹس، اور ہم نے یہ کیا، اور آگے ہم نے لکھا انکلوڈ، اور اس میں ہم نے لکھا نوٹس ڈاٹ url، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں اس کو رن کرتا ہوں تو ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایرر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ایرر آ گیا کہ نو ماڈیول نیم ایپس، تو اگر میں اس کو ایسے کروں، ٹھیک ہے، اب اس نے اس کو اٹھا لیا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی URL پیٹرن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں گے، URL
پیٹرنز بنائیں گے اور اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یو آر ایل پیٹرن بنے، اب ہمیں یہاں پہ بھی یو آر ایل پیٹرن بنانے ہیں، اور سب سے پہلا جو پیٹرن آئے گا وہ آئے گا، پہلے ہم اس میں فرام جینگو، یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا سنٹیکس، جینگو ڈاٹ یو آر ایلز امپورٹ پاتھ، یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو پاتھ ہے اس کو امپورٹ کریں تاکہ جینگو آٹومیٹیکلی اس کو لے لیں۔ اب ہمیں یہاں پہ ویوز کو انسرٹ کروانا ہے، فار ایگزامپل ہم ایک ٹیسٹ ویو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پاتھ لیا، سیم اسی طرح اب اس پاتھ کا سب سے پہلا پیرامیٹر ہوگا اس کا ایگزیکٹ یو آر ایل، تو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ویو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہم نے اس کے آگے سلیش لگا لی۔ اب ہمیں یہاں سے ویوز امپورٹ کروانے ہیں، ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم امپورٹ کیسے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ویوز پہ پراپر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم فار ایگزامپل ٹیسٹ ایسے کیا، ٹیسٹ ویو کیا، اور یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ ویو کر دیا۔ اب اس کا ایک نیم بھی دے دیں گے، نیم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جینگو میں پھر اس کو اس نیم سے پتہ ہوگا کہ ایک ہی ویو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ہمیں وہ ویو بنانا بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، فرام جینگو، ابھی ہم ایک سمپل بنا رہے ہیں تو HTTPS امپورٹ HTTP رسپانس، اس وجہ سے کیا کہ بس وہ ہمیں کچھ آنسر شو کروا دے۔ تو میں کیا کروں گا، ڈیف، اس کا نام ہم نے ٹیسٹ ویو رکھا تھا، اور یہاں پہ ہم لوگ بھیجیں گے ریکویسٹ، یہ وہ ریکویسٹ پیرامیٹر ہے جو جینگو خود بھیجتا ہے، اس کی مدد سے ہم لوگ ریکویسٹ کے ہیڈر سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں، IP ایڈریس نکال سکتے ہیں یا دوسری چیزیں نکال سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، HTTP رسپانس یہاں لکھیں گے دس از مائی فرسٹ ٹیسٹ ویو، اس کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے، یہ جسٹ وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے سیو کر لیا اور اس کو بھی سیو کر لیا۔ اب یہ لوڈ ہوا اور اب آپ دیکھو کہ کوئی ایرر نہیں آیا اور ہر چیز چل گئی۔ اگر میں اس پہ جاتا ہوں تو ایرر آ گیا، لیکن وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک نوٹس کا ویو ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اگر میں اس پہ نوٹس پہ جاؤں گا، اگر میں ادھر نوٹس پہ جاؤں گا تو تو اس نے کہہ دیا کہ نوٹس کے آگے ٹیسٹ ویو ہے ایکچولی جو ورک کرے گا، تو میں نے اس کو کیا تو وہ ہمارا ویو رن ہو گیا۔ اب فار ایگزامپل کہ میں ادھر آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں یوزر کا نام بھی لوں، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پیرامیٹر کیسے سیٹ کرتے ہیں، تو میں لکھوں گا نیم از ایکول ٹو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ، اس کے اندر سے میں نے لکھ دیا نیم، ٹھیک ہے، اور لکھ دیا انونیمس، اور ادھر میں نے کیا ہائے، اور آگے میں نے نیم ڈالا اور میں نے ایف اسٹرنگ کر دیا۔ اب جب میں اس کو سیو کروں گا تو جب میں اس کو رن کروں گا تو ہائے انونیمس آئے گا کیونکہ نیم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس کو نیم ملے، تو از ایکول ٹو نیم کر کے جب میں ایک پیرامیٹر دوں گا تو وہ پیرامیٹر یہاں ایکسیپٹ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے ایک سمپل اپلیکیشن بنائی، اس میں سمپل ویوز اور یو آر ایل بنائے، اور ہم نے دیکھا کہ چیزیں ورک کیسے کر رہی ہیں۔ ایک ان کو میں سارٹنگ کر لوں گا کہ آئی سارٹ اور بلیک کی ہم نے ایک ویڈیو بھی لکھی پائتھن میں لکھی ہوئی ہے، کائنڈلی اس کو بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ کوڈ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو یہاں پہ کوڈ کا ایشو تھا، اس نے وہ کوڈ بہتر کر دیا، اور یہ کوڈ ادھر ٹھیک کر دیا، یہاں پہ یہ اس نے ٹھیک کر دیا اور سیٹنگز میں ٹھیک کر دیا۔ اب یہ میرا کوڈ رن شروع ہو گیا اور ہمارے پاس پہلی ایپ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لائک بیسک نوٹس کی ایپ ہے جو ورکنگ کنڈیشن میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی ایپس پہ کام کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں، لائک کہ ایپ پہ کام کیسے کرتے ہیں، یو آر ایلس کیسے کریٹ کرنے ہیں، کنیکشن کیسے کرنی ہے، سیٹنگز میں کیا کرنا ہے، یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔